دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ساری نعمتیں پاتا ہے، لیکن انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو موجود نہیں ہوتی اس کا روز مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات والی صفات بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے لوگ اس کا شکر کریں یا اس کی تسبیح کریں یا اس کے لیے سجود کریں، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن انسانوں کو جو بھی حکم رب کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، نعمتوں کا اظہار کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا تو اس کی نعمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں اور محفوظ بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک باریک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اضافہ ہوگا نا تو اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے موجود رہے۔ تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوئے کہ پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی اور مزید رب کریم اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر کا مزاج کرنے سے، پیدا کرنے سے انسان، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب سے جڑتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نعمتیں چونکہ رب کریم دیتا ہے، اور جب بندے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو نے بڑی کرم نوازیاں فرما دی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شکر بھی ہے۔ تیسری بات، نعمتوں کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم خواہشات کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے فلاں چیز مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، دیکھو فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں، چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے۔ شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر میں ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے۔ اچھا، ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی، اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ مزاج شکر والا نہیں، طبیعت شکوے والی ہے۔ او بھائی، جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے، یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کیا ہے مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا۔ بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے، خالص عطیہ الہی ہے نا۔ تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا۔ جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننہال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیا، کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات۔
او بھائی رب کریم نے جو میرے لیے چاہا. میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ. میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے, جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے, جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے شاید کسی کو نہ ملے, جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست مرید احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے. آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے, چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں, یہ شکر لاتی ہیں. اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں, دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے, تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں, اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل, لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں, تعلقات نہیں لے کے جا سکتے. موبائل لے کے جا سکتے ہیں, آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے. وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی, بھئی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے, آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک. بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے, تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا. تو حضرت ہنس پڑے, کہنے لگے جوتا ہی لے گیا, نہ کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا, پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا. ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے, ٹھہراؤ آ جائے, سکون آ جائے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایک ایک پہ غور کرو. صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں, صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں. ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے نا, بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے, گھر, بچے, صحت, تندرستی, اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے. یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے میرے عزیز. یہ ساری نعمتیں ہیں, اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب فرماتا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا. میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی, میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا. خدا را میری ملت کے جوانوں, یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے, کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے, محکم ہے, واضح ہے. پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں, نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں, غلامی کے عنوان میں, تذکروں کے عنوان میں, حضور کی نعتوں کے عنوان میں, حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان, ایک بات صرف ایک, کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے, یہ میرا احسان ہے. دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا, میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں, آزمائش کا شکار رہتے ہیں, ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا, کہیں کوئی چیز چھن نہ جائے. یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے, لرزتا ہے اس کا وجود, تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے. جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں. نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں, کہیں چلی نہ جائے, کہیں چلی نہ جائے. یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا, ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے. یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے.
وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے. ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ تو مہربانی. دوستو، ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس. ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا. دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں. ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو. میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں. ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ ہوں پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے. تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی اور بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لے کے آیا، میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے، میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا، یہ دیکھا تو نہیں. لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟ یہ جو بیٹی کے جانے کا، حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے، یہ بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں. یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس کے گھر میں رونق رہے، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انسان ہیں، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے. زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے. رب کہتا میں نے احسان کیا تم پہ، میں نے احسان کیا. کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے تمہیں رسول دیا. اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب بھی سیدہ فاطمہ آئی، حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اعزاز دیا، کرم کیا. کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا. رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی، رضائی بہن، تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ، جو جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے، اس لیے کہ میری بہن آئی ہے. پھر میرے کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں، تو یہیں رہ جانا، یہیں رہ جا. تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے. فرمایا جاؤ. عرض کرنے لگی بڑی سخت جنگ کر کے میرے قبیلے کو گرفتار کیا گیا ہے، سخت جنگجو ہیں، انہوں نے بڑی لڑائی کی ہے، بڑی مخالفت کی ہے دین کی، لیکن حضور اگر میں کہوں گی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں اگر کہوں گی تو میرا سارا قبیلہ چھوڑ دیں گے. حضور نے فرمایا تو کہہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دیا تیرا سارا. یہ کہاں سے آئی لطافتیں، یہ حسن، یہ توانائی، یہ شوق؟ مالک کہتا ہے تم نہیں بدل سکتے تھے، یہ میں نے احسان کیا. میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا، تمہیں میں نے اپنا نبی دیا، اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا، تمہارا باطن دھو ڈالا، میل کچیل اتر گئے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیا، باطن دھو ڈالے. یہ محبتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں. حضور نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ اب دلوں میں شوق اور طرح کے ہیں، درد اور طرح کے ہیں، باتیں اور طرح کی. غلام بڑا مشکل کام ہے، غلام بننا. یہاں تو ملازمت مشکل ہے، جس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کی، اور آپ کی چیزیں طے ہوتی ہیں. وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں. بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں. یہ تو ہے صرف آپ، اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں. سویرے فارغ ہو جائے، نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو، آپ فارغ ہیں. لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے، غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا، اور غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا، وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا. درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ دیکھو نا حالات بدل گئے.
سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر، لیکن یہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے، بیٹیوں کو کہا، بیٹیاں کہنے لگی ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ، دے دو سیلاب والوں، مائیں کہنے لگیں کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئیں، لے لو، میں نے خیرات کی۔ تڑپ گئے لوگ، وہ پردیس کاٹنے والے اوورسیز پاکستانی، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو، تقسیم کرو ان لوگوں کے بیچ۔ یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، تمہیں رسول عطا فرمایا، یہ میں نے احسان کیا ہے، تمہارے باطن پھیر دیے۔ کتنی کو نیکیاں کر سکتے ہیں ہم، ہمیں تو سونا بھی، ہمیں تو کھانا بھی، ہمیں تو سفر بھی کرنا، ہمیں تو گپ شپ بھی لگانی ہے۔ اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال، کیسے کرتے نیکیاں، کس طرح پہنچتے؟ اور پھر کمال دیکھو، عمریں تھوڑی اور کنتم خیر امت، مل گئی ان سب کی امامت اس امت کو۔ مثلا یہ تھوڑی دیر دیکھو نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے کر کے بھی دیکھنا چاہیے۔ اپنے وہ کسی نے کہا تھا بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اس کے پلے کیا ہے اسے پتا تو ہے، جو تو بنا ہے شاہ کا غالب تو پھرے ہے اتراتا۔ اور درویش نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا اوئے ہوئے، روڑا کوڑا دیکھا ہے کبھی کسی نے پلٹ؟ یہ روڑا کوڑا انہوں نے کہہ دیا، کبھی اس پر غور کرو، بدبو آتی ہے، لوگ کی نیا جوتا پہن کے بھی اس پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ روڑا کوڑا جو ہوا، روڑا کوڑا جو ہوا، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دی؟ کہنے لگے وہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، یہ تے مینوں محل چڑھایا ہے سائیاں۔ تو نظر کرم ہو گئی، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے، یہ تو کرم ہے حضور کا۔ ہم کتنی کو نیکیاں کر سکتے تھے بھلا، کتنی کو مشقت، اور ویسے بھی جس طرح کی ہماری طبیعتیں، یعنی سارا سال جو لوگ آرام سکون سے نادرا کے دفتر بھی 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر میں بھی 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں، جو امیگریشن کے لیے ایئرپورٹوں پہ بھی 1.5 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے، سارے کام کرا لیں آپ، سارے کرا لیں، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں نا یار آج مہربانی کرا میرے ساتھ ایک سپارہ پڑھ، یہ مشکل ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ ہم نے کتنی کو نیکیاں کر لی۔ رب کہتا ہے میں نے احسان کر دیا، تمہیں رسول دیے، میں نے تمہیں رسول دیے۔ تم نیکی کا سوچ لینا مخلص ہو کے، ہم سوچ بھی لیں تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لیں تو پھر 1 کرتے ہیں تو 10 کا اجر ملتا ہے۔ یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کی نہیں، صرف سوچی تھی، ارادہ کیا تھا، موقع نہیں ملا، صرف ارادہ کیا تھا، قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا، ڈھیروں ثواب ملے گا، نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ کس کی وجہ سے؟ رب کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا، میں نے۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اگر کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زمین کے اوپر قدم رکھنے شروع کر دیں ہم لوگ کہ یار یہ اعزاز ہمارا ہی ہے، یہ شان ہماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز کا ملا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی سوچتا ہے نا انسان تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نا کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے جنہیں دیکھ کے نبی اور رسول رشک کریں گے، ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں۔ اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی، آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ باعث فخر لوگ ہیں یہ، باعث فخر۔ تو عبادتیں تو پہلے امتوں کے ولیوں کی زیادہ ہیں، رشک ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول عطا فرمایا، میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول۔ اب مجھے بتائیں
ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، نبی پاک کا غلام بنایا۔ اچھا، میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا، ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے، کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا، ٹی وی پہ دیکھ لیا، کسی اور جگہ دیکھ لیا۔ تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے، وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ میں نا، اتفاق کی بات ہے، میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے۔ ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کچھ 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دیں، ٹائم دے دیں، اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے۔ اپنے ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے، تو کہہ رہے تھے ابا جی کی بڑی خواہش ہے، کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا، سال 2-3 گزر گئے، بالآخر وقت بن گیا۔ میں ان کے گھر گیا محفل پہ۔ اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا، تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا، جو بھی، یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے، وہ اٹھا، اچار بھی لے آئے۔ اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات غریبوں میں جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ غریبی تھی، کچھ وہ جذبات تھے، کچھ وہ شوق تھا، کچھ وہ درد تھا، کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا بزرگوں آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے، میں تو دیہاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، میرے لیے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ویسے آپ مطمئن رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو 3-4-5 سالوں سے سن رہا ہوں، آپ کو میری کیفیت کا نہیں پتا، میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا، اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا۔ میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا، اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا۔ میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من نانم کے من دانم۔ تو میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے لیے، تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات ہے، پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں، ایک وہ پہن لیتے تھے، اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی، پھر دوسرا پیش کرتی تھی، وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی۔ کہتے حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے، حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں، پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا، حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا، حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا، یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں، میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا۔ پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا، ہاڑا وے جانی رات رہ پاؤ، زندگی پرائی ہے، محبوب چل ایک دن ٹھہر جا۔ میں اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں، یہ درد ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک حسن ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے، مینوں لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، آس بھی تو تے امید بھی تو۔ اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میرے عزیز حضور کے لیے شوق، محبت، غلامی کے جذبات، وہ کیفیات کہ رسول کریم اللہ نے ہمیں دے دیے، نبی پاک ہمیں دے دیے۔ میں اور آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمارا حضور سے رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اگر حضور سے تعلق نہ ہوتا۔ میرے کئی کلاس فیلو ہیں،
کوئی بیچارہ بیکری کرتا ہے, کوئی کام, سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ, رزق حلال کماتے ہیں, لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. میرے کریم رسول نے آ کے کہا تھا سیدنا بلال سے کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی ہے, میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں بھی. حضرت بلال رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ پھر وہی بات ہے, یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے نا, ہمیں آپ عطا فرمائے ہیں, سے ثبوت نہ منگو میں تھوں, یہ نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا میرا دل بر جانے, غیر نہ جانے کوئی, سے ثبوت نہ منگو میں تھوں, نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, اے غیر نہ جانے کوئی. میں تے مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی, اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف ہی ہوئی. حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے, احسان بن کر. ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہیں, ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے, ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے, ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے, ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں, جتنی برکتیں ہیں, جتنی عزتیں ہیں, جتنی نعمتیں ہیں, یہ سب حضور کا صدقہ ہے, یہ سب رسول پاک کا کرم ہے. پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے, حضور پہ درود پڑھنا چاہیے, نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے, اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے. ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا, ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے. ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام, کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. اپنا تعلق حضور سے جوڑے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رسول کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے. دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا. کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی. رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے. لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو, جس کے افکار بلند ہوں, جس کی نگاہ پاک ہو, جس کا حوصلہ بڑا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی, لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں, ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں, ساری زندگی انسان اپنی دکان کی, اپنی ذات کی, اپنے گھر کی, اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے, تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں, اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں, تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گی؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں, میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں, مال کیسے کما سکتا ہوں, یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے, فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں, اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے, تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی. دیکھیں نا, ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے,
تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. تو اپنے مذہب کو اسلام جان, اپنے وطن کو, اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر, تھوڑا بڑا. اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو, ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو. ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا. حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا. اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں, وہ کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بھی تو آگے بڑھنا تھا, لیکن سطحی سی سوچیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. مثلا امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی, میں تو, غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا. غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی. غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے. آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے, اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے. لا یسألون الناس الحافا. قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں, سیٹھ کیا دے سکتے ہیں, نواب کیا دے سکتے ہیں, اللہ رسول سے مانگیں گے. ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں. وہ شاعر تھا نا ایک بیچارہ, شاعر ناراض نہ ہو جائیں, یہ بھی بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں. ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پہ پھر رہے ہوتے, کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے. تو اس کی بھی حالت کچھ تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی, کپڑے بھی پھٹ گئے, کسی چوک میں مکھیاں بھنک رہی تھی. تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا. ایک بندہ سیٹھ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا. تو شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا. کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی. بڑا خوددار آدمی تھا. کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا, اللہ سے مانگ لوں گا, ضرورت پڑے گی تو. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دی دیے جس کا خدا نہ ہو. میں مانگ لوں گا, اللہ رسول مجھے دیتے ہیں. خودداری, عزت نفس, بڑی سوچ, بلند افکار. یہ ذات کا جو چنگل ہے نا, اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے. میری بات بن جائے, مجھے کو چودھری مان جائے, مجھے کو بڑا مان جائے, کسی کو پتہ چل جائے تعلق ہے, کسی کو پتہ چل جائے فلانے کا نام آتا ہے, کسی کو میں, بھئی آپ کمزور ہو جائیں گے. آپ تو بھیک اور خیرات مانگنے لگیں گے عزت کی. آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ اپنے ذہن کو بڑا کریں, نگاہ کو بلند کریں, معاملات اس طرح کے کریں. دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بندوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں پر اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. کھلاتے لوگوں کو ہیں, پیار پانا چاہتے ہیں رب کا. مسکینم و یتیمم و اسیرا, مسکین کو بھی, یتیم کو بھی اور قیدی کو بھی. کبھی اگلی آیت پر آپ غور کریں نا, فرمائے انما نطعمکم, بے شک وہ کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم, اور وہ نہیں چاہتے جزاء ولا شکورا, نہ وہ کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا شکریہ ہی ادا کریں. شکریہ کے لفظوں کا تکلف بھی نہیں چاہتے. ولا شکورا, شکریہ کے جملے بھی کوئی بولے انہیں پسند. کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, کیونکہ کھلایا جو اللہ کے لیے ہے. پھر کسی کو کہنا میرا احسان مند بن, شکر گزار ہو, یہ بات درست نہیں ہوتی. میرے عزیز تھوڑی سی نا بڑی سوچ. ضروری نہیں کہ آپ سماجی ہوں, سیاسی ہوں, آپ کا بڑا رکھ رکھاؤ ہو, یہ کچھ ضروری ہے. آپ کی سوچ بڑی ہو, ذہن میں وسعت ہو, آپ غریب آدمی ہو بھلے, آپ بات ملی کریں, آپ کو اثار کرنا آتا ہو. میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ایک صحابی نے بھوکے رہ کے مہمان کو کھانا کھلایا. ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تھا. آپ کے مزاج میں وسعت ہو, مزاج میں. بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا. کریم محبوب علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. عرض کی یا رسول اللہ, بہت وزادار آدمی ہے,
بڑا باوقار ہے, کوئی بھی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں, کہیں پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ مل سکتا ہے, کسی کی سفارش کرے تو قبول کی جا سکتی ہے. حضور زیر لب ہلکا سا مسکرائے اور خاموش ہو گئے. بڑے بڑے سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا شہروں میں, وہ بیچارے مطلب ان کا بس نہیں چلتا, کسی کی منت کریں کہ کہہ 2 دفعہ مجھے چودھری صاحب, گزارش کریں, کسی کا ترلا کریں کہ مہربانی کر 2 دفعہ کہہ دے میں بڑا آدمی ہوں, بول دے صحیح. شیخ سعدی کہتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے, بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے, کھوکھلا کر دیتی, صلاحیتیں ضائع ہو جاتی, تعریف کا اتنا شوق لگ جاتا ہے, اتنی لت لگ جاتی ہے تعریف کی. تو حضور خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی گزرا, یہ بخاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو غریب آدمی ہے, سادہ آدمی ہے, یہ کوئی بات کرے تو لوگ توجہ سے سنے نہ, پیغام نکاح دے تو کوئی اسے رشتہ بھی نہ دے, اور حضور یہ سفارش کرے تو قبول بھی نہ ہو. ایک بندہ پہلے گزر گیا جس کے بارے میں یہ تھا کہ بڑا جناب, لوگ اس کو جانتے ہیں, اس کی بات سنی جاتی, سفارش مانی جاتی, پیغام نکاح دے تو رشتے ملتے. اس کے بارے میں بالکل دوسرا مترادف اور الٹ تبصرہ کیا گیا, یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے, اس کی وہ وزاداری نہیں. اب نتیجہ حضور نے بیان کرنا تھا, رزلٹ نبی پاک نے دینا تھا. حضور فرمانے لگے وہ جو تم نے کہا نا کہ بڑا وزادار ہے اور سفارشیں مانی جائیں اور پیغام نکاح قبول کیے جائیں, فرمایا اس طرح کے بندوں سے زمین ساری بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ جو غریب گزرا ہے نا, یہ ان سب بندوں سے زیادہ افضل ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نام کی تختیاں زیادہ لگی ہوں تو بندے کا روب زیادہ ہے, اس نے بڑے افتتاح کیے ہوں تو اس کا روب زیادہ ہے؟ تو میرے عزیز آپ بڑی سوچ, وسعت والی, بڑا کلیجہ, بڑا حوصلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے. حضور کی کوئی ایک حدیث بھی, کبھی ایک حدیث پر بھی غور کرو گے تو عالمی سوچ ملے گی آپ کو, آفاقی بات, اس میں دنیا کی ساری حکمتیں پنہا نظر آئیں گی آپ کو. لیکن مسلمان اپنی گلی سے باہر نہیں آتا, اپنی برادری سے باہر نہیں آتا. اس کو یوں لگتا ہے کہ میرے گھر پیسے آ گئے نا, ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے اور تمام شہر جلے, بس ایک میرا گھر نہ جلے. حالانکہ سارے جل گئے تو کس کے ساتھ زندہ رہے گا؟ بستیاں اجڑ گئی تو کدھر جائے گا؟ آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں, وہ بڑائی پیدا کریں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. درویش نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا, بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں, ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا, وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی, پہلے بھی کئی لوگ گر گئے, سمجھ لیں کوئی پھل تھا, کوئی جڑی بوٹی تھی, کوئی چیز تھی, پہاڑ بڑا اونچا تھا, وہاں سے ملنی تھی. یہ بھی گیا اس کی تلاش میں. تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی, پاؤں پھسل رہے تھے, اس نے ہمت نہیں آ رہی, اس نے نا کدال پکڑا, سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا, اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائی. پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے, ڈھلان تھی, چڑھا نہیں جا سکتا, اس کو بھی کاٹا, 50-60 سیڑھیاں بنائی. تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا, سیڑھیاں بنائی. اب بڑے زمانے لگ گئے, کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, موت کا وقت آ گیا. کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی, تو پہنچ سکا نہیں, ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں. میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی, اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی. جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا, اب جو سفر شروع کرے گا اسی اگلا سفر شروع کرے گا. او میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہیں نا, 3 تو میں نے بنائی ہیں, اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے, اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں, میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا, میں یہی کر سکتا تھا. یہی مالی دا کم پانی دینا, او تے پر پر مشکاں پاوے, اگوں خالق دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا, اپنی تو ڈیوٹی نہیں کرتا. ایک بابا جی بوڑھے تھے, ہاتھ کانپ رہے تھے, ہاتھ تو درخت لگا رہے تھے. ایک سیانا بندہ گزرا, اس نے کہا بابا جی نہ آپ نے پھل کھانا ہے, اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا, ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں, ہم بھی کوئی پھل لگا دیں, چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی.
میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں. بھائی ملی سوچے، قومی. آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے. کوئی تو ایسی منزل ہو، کوئی تو ایسا رستہ ہو، کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں، کچھ تو آپ کر جائیں. امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے. انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں، اب تشریح کرتے رہنا، اب پڑھتے رہنا، قیامت تک سناتے رہنا. لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں، جا کے حدیث تلاش کریں، ڈھونڈ کے لائیں، اس کی صحت پر بحث کریں. او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا، ہمارے اسفار آسان کیے. ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے. باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے نا، تو وہاں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا. تو ایک صحابی بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، تو وہ سارا لے کے آئے، پر چہرے پہ کپڑا تھا، چہرے پہ کپڑا تھا. انہوں نے لا کے وہ مال غنیمت دیا. واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو، تم رکھ بھی سکتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا تمہارے پاس ہے، تو نام ہی بتا دو. تو کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کرو گے، تعریفیں کرو گے نا. میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ سے انعام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے. تم تو 1-2-4 منٹ کے لیے کرو گے، بات ختم ہو جائے گی. اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کرنی ہے نا تو میرا نام چھوڑو، میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس کی کرو تعریف. تمہیں میں کیوں نام بتاؤں؟ کہتے وہ چلے گئے صحابی چھوڑ کے. تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے، کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے. جب وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے نا، اللہ اکبر، تو صحابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں. کہنے لگے دیکھ لو، پھر اگر میں نے اپنی تعریفیں کو روکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی، جگہ جگہ. اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے. تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے. ہم نا سطحی سوچے پیدا کرتے ہیں، سطحی. صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اس نے کہا یہ جہاں آج منگلا ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا. اصل ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی، ایک افسر میرے ساتھ اور تھا، جیپ میں جا رہے تھے. ایک بوڑھا آدمی، اس کی بیوی ساتھ، گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے گزر رہا ہے. ہمارا گاڑی قریب سے گزرنے لگی تو ہاتھ دے کے کہنے لگا پتر بیت المال کدھر ہے جہاں مال جمع کراتے ہیں؟ حکومت کی وزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہے؟ کہتے میں نے بوڑھے کو دیکھا اور اس کی بیوی کو دیکھا، دونوں، ایک نے اس طرف سے بوری پکڑی ہے، ایک نے اس طرف سے، گدھا چل رہا ہے. میں نے ان سے کہا بابا کدھر جا رہے ہو اور یہ کیا ہے؟ کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے. تو میں نے اور میری بیوی نے کئی مہینے لگا کے ملبہ صاف کر کے چاندی اور سونا جمع کیا ہے. یہ 2 بوریوں میں بھرا ہے پتر، صحیح نظر بھی نہیں آتا. یہ پہنچانا ہے ذرا بیت المال میں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بن جائے، حکومت کے خزانے میں پیسے آئیں، یہ بستیاں پھر سے آباد ہو جائیں. ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی یہاں قبریں ہیں، یہ شہر بستا رہے، ہنستا رہے، لوگ یہاں آتے رہے، کوئی ہماری قبروں پہ. کہتے میں نے بابے کے ہاتھ دیکھے تو چھالے سے بھرے ہوئے، اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے ہوئے، بوری سونے کی بھری ہوئی. کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا تیرے قربان جاؤں، تو نے اتنی محنت کی ہے گھر بنانے کے لیے نہیں، شہر بسانے کے لیے. او بھائی کوئی شہر بسانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی ملک بنانے کو بھی تو محنت کرے نا، کوئی دین کے آفاقی پیغام اور آفاقی قدروں کی بحالی کے لیے بھی کوشش کرے نا. سطحی سوچیں، تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. کوئی ایسا کام، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز جو آفاقی ہو، جو بڑی ہو. آپ کی سوچیں اگر تھوڑی سی بھی وسعت پیدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت پیدا کر دیتا ہے. آپ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، تھوڑا سا. میرے اسا فرمایا کرتے تھے مدرسوں کے بچوں سے پیار کرتے رہنا، خدا اپنے بچوں پہ ویسے ہی رحمت کرتا رہے گا. کسی غریب کی اشکشوئی کرتے رہنا، گھر کا چراغ خود بخود ہی جلتا رہے گا. سوچیں چھوٹی ہیں، سطحی ہیں، ہمارا مفاد چھوٹا ہے، ہم اس کے اندر وسعت لانے کو تیار نہیں ہوتے، چھوٹا لالچ برپا کرتے ہیں، حضور بڑی سوچ دیتے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ
ابو جہل نے کہا کہ 100 سرخ اونٹ ملیں گے جو حضور کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا. میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں گیا اور میں حضور تک پہنچ گیا. وہ تو حضور نے حکم دیا تو زمین نے میرے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے, اندر دھستے چلے جا رہے تھے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں 100 سرخ اونٹ کے لالچ میں آیا ہوں. اس زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کیسر روم کی تھی, اور اس کی جو شے سب سے زیادہ مشہور تھی وہ سونے کے کنگن تھے. ظاہری طور پر بڑا بادشاہ اور بڑی چیز ہاتھوں میں. آپ خاص غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں. او سنگیو, وہ کہتے ہیں میں آیا تھا 100 سرخ اونٹ کے لیے. تو حضور مجھے فرمانے لگے تو 100 سرخ اونٹ کے پیچھے میں ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. او بھائی اس سے باہر نکل, اب تو 100 سرخ اونٹوں سے, یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنا چھوٹا مفاد رکھنے کا کیا مطلب ہو؟ آپ اپنی زندگی میں بڑی اور آفاقی سوچ پیدا کریں. امام غزالی کہتے ہیں تو بانٹنے کا ذہن تو بنا, خدا تجھے بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا. ذوق تو پیدا کر, لیکن نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, تھکی تھکی باتیں, کچی کچی باتیں, کمزور سہمے سے لوگ, او حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں, کوئی ایک جیسے نہیں رہتے. ہر وقت کمزور بات کرنی اور ہر وقت جناب انداز. حضرت سیدنا امام زین العابدین بڑا بانٹا, انہوں نے سوچ بہت بڑی تھی. یعنی آفاقی مزاج کے لوگ, اونچے قد کا مزاج, اونچے رویے. ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو اس نے آ کے کہا حضور میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا چاہیے. تو امام صاحب نا اونچی اونچی آواز میں رونے لگ گئے, رو پڑے, درد کے ساتھ روئے. پھر گھر گئے, کھانا تھیلے میں باندھ کے سامان لائے اور لا کے نا دیوار کے ساتھ رکھ دیا. اس کو بلایا, کہنے لگے فلانی دیوار کے ساتھ میں نے کھانا رکھا, اٹھا کے لے جا. آپ کے صاحبزادے کہنے لگے ابا جی ایک تو رونا آپ کا میری سمجھ میں نہیں آیا, لوگ سوال کر ہی لیتے ہیں, اور پھر یہ کہ آپ نے دیوار کے ساتھ رکھا تھا اسے دے دینے میں کیا حرج تھا. تو امام صاحب فرمانے لگے پتر رویا اس لیے ہوں کہ یار وہ بھوکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پتہ نہیں کتنی بھوک سہ کہ اسے کہنا پڑا ہے. درد آیا ہے کہ خدا سوال کرے گا کہ تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا, اس گلی میں بھوکا تھا, تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا. رو پڑا ہوں کہ مجھے خبر ہونی چاہیے تھی. اور وہاں اس لیے رکھا ہے کہ ہمیشہ لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے چھوٹا ہوتا ہے. لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, دینے والا اوپر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی کہ کسی مومن کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے آئے. یہ سارے ہاتھ شانوں والے ہیں, لہذا میں ہاتھ سے پکڑاتا ہی نہیں. میں کسی کی نظر کیوں جھکاؤں, کیوں کسی کو اس طرح کا کروں کہ اس کی نظریں جھک جائے میرے سامنے کہ مجھے اس نے دیا ہے اور وہ شکر گزار بنے. میں یہ کام, اس کسی نے کہا تھا نا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے, اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسانوں سے ڈر لگتا ہے, اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن, ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. اس نے احسان کر کے پھر نشتر چبھونے, اس سے ڈر آتا ہے. فرمایا میں نہیں چاہتا. اتنی بڑی سوچیں جب لوگوں کی ہوتی ہیں تو پھر میرے بھائی انداز اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے قوم کا درد رکھتے ہیں, لیکن پھر جب انہیں دولت مل جاتی ہے, کوئی عہدہ مل جاتا ہے, پھر اس طرح کے نہیں رہتے. بعض لوگ پہلے نیک ہوتے ہیں, بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں, غریبوں کا درد رکھتے ہیں, ان کی سوچیں سلجھ, پھر ان کو عہدہ مل جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی, کدھر ہے مہنگائی, کچھ بھی نہیں. جب تک کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا ہے تب تک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا کرایہ بڑھا دیا آپ نے, 5 روپے اضافہ کر دیا. اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے پھر وہ جو بس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بیوقوف نظر آتے ہیں. کیا ہوں, اب تو اس کے پاس پجارو ہے, اس کو کیسے وہ لوگ اب بھلے نظر آئیں گے. لیکن وہ بھائی ابھی بھی ہیں کچھ گھر جہاں رات کو یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ شادی آ گئی ہے ملتان, تو کرایہ کہاں سے پورا کرنا ہے, کرایہ تھوڑا ہے لہذا بچے رہنے دو, خود چلے جاتے ہیں, وہاں کچھ دینا دلانا بھی پڑے گا. ابھی بھی ہیں لوگ جو بیچارے ادھار پکڑ کے بیاہ پہ کرایہ لگاتے ہیں, لیکن جب سوچ کسی کی وہ رہتی نہیں. عبد الملک بن مروان بڑا نیک کہلاتا تھا, فقہا میں شمار ہوتا تھا, اتنی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا کہ اس کو حمامت المسجد, مسجد کا کبوتر کہنے لگ گئے لوگ. لیکن پھر اس کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا. جس دن اعلان ہوا اس دن بھی مسجد میں بیٹھا تھا.
پھر اس نے قرآن مجید رکھ کے نا الماری میں، تو کہنے لگا لگتا ہے اب میری اور قرآن کی جدائی ہونے لگی۔ پھر وہ یہی شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی گورنر بنایا۔ یہ وہی تھا جس کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ شہید کیے گئے۔ بس وہ کیفیت ہی نہیں رہی۔ منصب مل گیا، عہدہ مل گیا تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے بھی آئے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دنیا عش کر اٹھتی تھی، لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جب خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کا پہنوں گا جس طرح کا میری رعایا کا غریب آدمی پہنتا ہے۔ بیوی سے کہنے لگے مجھے رکھنا ہے کہ مال دولت رکھنا ہے؟ اس نے کہا آپ کو رکھنا ہے۔ وہ ایک خلیفہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بہن، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، پر سارے زیور خیرات کر دیے، غریبی کی زندگی گزاری۔ کچھ لوگ نہیں بدلتے، کچھ عہدہ آ گیا، مال آ گیا، روح بھی بدل گیا، کہانیاں ہی اور ہو گئیں۔ یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، پھر ان کے حالات بھی بالکل تبدیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تھے۔ سنو نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچیوں کا دودھ عصر کے وقت جا کے دھو کے آیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے۔ جس دن خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے آ کے پوچھا حضور اب وہ بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کیا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک دے گی؟ وہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا، کرتا ہی رہوں گا، میں نہیں بدلوں گا، میں وہی ہوں حضور کا غلام۔ بلکہ کنز المال میں ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک اونٹ گم ہو گیا مال غنیمت کا، سیدنا فاروق اعظم اونٹ ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اور میری ذمہ داری ہے، مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کا امین، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے۔ ایک شخص نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، کسی غلام کی ڈیوٹی لگائیں، 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، علم بھی، فضل بھی، تقوی بھی، اور سب سے بڑھ کر عمر وہ ہے جن سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر سے کہا آپ بیٹھ جائیں، غلام کی ڈیوٹی لگائیں۔ حضرت عمر نے رخ پھیر کے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بھی تو ایک غلام ہی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ ایک غلام ہی ہوں، میں ایک غلام ہی ہوں، ایک محل چڑھایا سانیہ، غلام ہی ہوں میں، کیا ہوں میں؟ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو وہ بندہ کہتا ہے نارمل بات تھی، میرے بھی آنسو نکلا، یار یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے۔ لیکن بھول گئے لوگ، اپنوں کو بھول گئے، اپنوں کو بھول گئے، اپنے قریبیوں کو بھول گئے۔ دولت آئی تو پھر وہ محلہ پسند نہ آیا، پھر گھر سوسائٹی میں بن گیا، پھر یار بدل گئے، پھر رشتہ داریاں بدل گئیں، پھر حالات اور ہو گئے۔ اپنی سوچیں بڑی کریں، ذہن بڑا کریں، اپنے اندر تغیر نہ لائیں۔ آپ آفاقی بن جائیں، ذہن بڑا ہو تو خدا عطا بھی بڑا ہی کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر